शहबाज हुकूमत का आखिरी बजट, सरकारी मुलाजमीन पर नवाजिशात, तनख्वाहों में तारीखी इजाफा कर दिया। 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाहें 35% बढ़ेंगी। 17 से 22 ग्रेड तक 30% इजाफा। पेंशन भी 17.5% बढ़ा दी गई। कम से कम पेंशन 32,000, उजरत 25 से बढ़ाकर 32,000 माहाना कर दी गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 360 से बढ़ाकर 400 अरब कर दिया गया। वजीर खजाना इसहाक डार ने 6,000 अरब रुपए खसारे का बजट पेश किया। 14,460 अरब रुपए का बजट, 7,303 अरब सूद और कर्जों की अदायगी पर खर्च होंगे। कहा, इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर मुल्क को मुश्किल हालात से निकालेंगे। ये इलेक्शन बजट नहीं, अवाम दोस्त है। और पहली बार बजट में सहाफियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की रकम मुख्तस की गई है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का ट्वीट। बजट में 1 अरब रुपए सहाफियों की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए रखे गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर खजाना इसहाक डार का शुक्रिया। बतौर वज़ीर मेरा मकसद था कि वर्किंग जर्नलिस्ट को ये सहूलत मैसर आए। बजट में तनख्वाहदार मिडिल क्लास तबके के लिए कोई रिलीफ नहीं। नॉन पायलट बैंक से 50,000 रुपए निकलवाने पर 300 रुपए टैक्स देगा। विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, डेबिट क्रेडिट कार्ड से बैरून मुल्क खरीदारी पर 10% टैक्स लगेगा। टेक्सटाइल और लेदर मसनूआत पर सेल्स टैक्स में इजाफे की तजवीज़। मिडिल क्लास को सिर्फ डायपर सस्ते मिलेंगे। सोलर पैनल के खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। सनती शोबे पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया। ज़राए कर्जे 1800 अरब से बढ़ाकर 2250 अरब कर दिए। बजट को अवाम दोस्त कहना गलत होगा, ताजिरों का रद्द अमल। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान अजमल बलोच का कहना है, हुकूमत ने बजट में अपने अखराजात में कोई कमी नहीं की। तमाम टैक्स अवाम और ताजिरों से वसूल किए जाएंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुजरावाला के सदर ने कहा, हुकूमत ने कोई रिलीफ नहीं दिया। इंडस्ट्रियां चलेंगी, गरीब का चूल्हा जलेगा। मुल्क भर से ताजिरों का बजट पर मिला जुला रद्द अमल। बजट में दिफा के लिए 1804 अरब रुपए मुख्तस। आम इंतखाबात के लिए भी 48 अरब रुपए रखे गए हैं। तालीम के लिए 82 अरब और सेहत के लिए 26 अरब रुपए रखे गए हैं। साइंस और IT के लिए 34 अरब रुपए। पैदावारी शोबे के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस। बिजली की पैदावार, तरसीलात और तकसीम के लिए 107 अरब रुपए खर्च होंगे। कराची में साफ पानी के मंसूबे K4 के लिए भी 17.5 अरब का ऐलान। वजीर खजाना ने कहा, ये रकम कम पड़ी तो और देंगे। लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। फ्रीलांसर्स के लिए $24,000 तक की आमदनी टैक्स फ्री। नए बजट में फ्रीलांसर्स के लिए बड़ी सहूलत का ऐलान। फ्रीलांसर्स एक सादा फॉर्म पर अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे। नए बजट के मुताबिक IT दरामदात पर 0.25% रियायती टैक्स की सहूलत मजीद 3 साल तक जारी रहेगी। IT खिदमात फराहम करने वाले इदारे $50,000 तक के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बिना टैक्स दरामद कर सकेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना था कि अगले साल 50,000 IT ग्रेजुएट्स को फन्नी तरबियत भी दी जाएगी। AWI न्यूज़ की बजट के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने गुफ्तगू में कहा, महंगाई की वजह से आम आदमी अपना किचन चलाने की पोजीशन में नहीं। पाकिस्तान कर्जों में फंस चुका है। IMF जाने के सिवा कोई चारा नहीं। जुबैर मोतीवाला का कहना था, हमें IT सेक्टर को सपोर्ट करने की जरूरत है। माहिर मईशत आबिद सुलहरी बोले, पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतें आम आदमी को मुतासर करती हैं। महंगाई कम भी हो जाए तो आम आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा। IMF की तमाम शर्तें मान ली जिनसे आम आदमी पर महंगाई का बोझ पड़ा। वजीर आजम का एतराफ। वफाकी काबीना इजलास में कहा कि IMF की शर्तों पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। उम्मीद है इस महीने मामला तय पा जाएंगे। गुज़िश्ता हुकूमत ने मईशत का जनाजा निकाल दिया था। गुज़िश्ता 1.25 साल से सियासी अदम इस्तेहकाम की भरपूर कोशिश की जा रही है। जत्थेबंदी से सियासी तूफान आया जिसने मईशत का पहिया जाम कर दिया। मईशत का ताल्लुक सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। परवेज खटक का भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करने का इम्कान। जराए का कहना है, जहांगीर तरीन से मामला तय होने के बाद परवेज खटक साथियों के हमरा पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। उन्हें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने का भी इम्कान है। परवेज खटक कई दिनों से जहांगीर तरीन से राबते में हैं। नून लीग को जहांगीर तरीन की जमात से कोई खतरा नहीं। इनके साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है।
وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں عام انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے 2018 میں بھی یہ سب ایک جگہ اکٹھے ہوئے، اب اگر دوسری جگہ اکٹھے ہیں تو پریشانی کی کیا بات ہے، ان کا اپنا پانسا پلٹ چکا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ملک کی سیاست کے ساتھ کھلواڑ کیا، ملک کو حادثے سے دوچار کرنا چاہتے تھے، اب یہ خود ہی حادثے سے دوچار ہو گئے۔ جناح ہاؤس پر حملے اور پرتشدد واقعات میں ملوث ایک اور شرپسند کی شناخت ارزم جنید لاہور کا رہائشی اور پی ٹی آئی کا متحرک کارکن ہے۔ شرپسند نے سانحہ 9 مئی کے حملوں میں عسکری قیادت کے نام لے کر ہرزہ سرائی کی۔ اعترافی بیان میں کہا پی ٹی آئی چیئرمین کی گرفتاری پر طے شدہ منصوبے کے مطابق حملہ کرنا تھا۔ پی ٹی آئی قائدین یاسمین راشد، حسان نیازی، اعجاز چودھری نے اکسایا اور حملہ کرنے کے لیے کور کمانڈر ہاؤس کی طرف لے گئے۔ مردان میں بھی سانحہ 9 مئی کے شرپسند کی ویڈیوز سامنے آ گئی۔ سابق وزیر عاطف خان کا پولیٹیکل سیکرٹری شیر بہادر محمد شرپسندوں کو پنجاب ریجیمنٹ سینٹر لے کر گیا۔ جماعت اسلامی پاناما لیکس لے کر پھر سپریم کورٹ پہنچ گئی۔ پاناما کے باقی 436 کرداروں کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی استدعا۔ جسٹس سردار طارق نے ریمارک دیے، 7 سال بعد یاد آیا یہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے، آپ 7 سال کہاں تھے؟ اس وقت کیوں نہیں کہا سب کا کیس ایک ساتھ سنا جائے؟ سپریم کورٹ اوپر بیٹھ کر فیصلے کرے گی تو ادارے کیا کریں گے؟ پاناما پیپرز میں نامزد افراد کے خلاف نیب، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن سمیت اداروں سے رجوع کیوں نہیں کیا؟ جماعت اسلامی کے وکیل نے تیاری کے لیے مہلت مانگ لی، سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی۔ پاکستان سمیت کئی ملکوں میں دہشت گردی میں ملوث دہشت گرد ثناء اللہ غفاری عرف شہاب المہاجر افغانستان میں پراسرار طور پر ہلاک دہشت گرد نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر انتہائی مطلوب تھا۔ دہشت گرد اور اس کی فیملی بھارت سے ہجرت کر کے افغانستان آئی تھی۔ دہشت گرد ایران، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان اور افغانستان میں متعدد حملوں میں ملوث تھا۔ کابل میں پاکستانی سفارت خانے اور امام بارگاہ قصہ خوانی بازار پشاور کے خودکش حملے میں بھی ملوث تھا۔ میئر کراچی کے انتخاب میں تمام نمائندوں کی شرکت یقینی بنائی جائے، سندھ ہائی کورٹ کا حکومت کو حکم۔ پی ٹی آئی کے تمام گرفتار یو سی چیئرمین کو بحفاظت سٹی کونسل پہنچانے کی ہدایت۔ پولیس نے فردوس شمیم نقوی، عمر دراز، سید امجد اور محمد مصطفیٰ کی گرفتاری کی رپورٹ پیش کی۔ سندھ حکومت نے منتخب نمائندوں کو سٹی کونسل پہنچانے سے معذرت کی تھی۔ نہ کوئی حملہ، نہ کوئی ٹینشن، پھر بھی پولیس کا شدید ایکشن۔ کراچی کا سرجانی تھانہ شدید فائرنگ سے گونج اٹھا۔ قتل کا پرچہ کٹوانے آنے والے لواحقین پر ہی پولیس نے گولیاں چلا دی۔ 4 لوگوں کو حراست میں بھی لے لیا۔ رشتہ دار قتل ہوا، ہم مقدمہ درج کرانے آئے تھے، پولیس نے ہمارے ہی 4 افراد کو پکڑ لیا۔ لواحقین کا احتجاج۔ آن لائن ٹیکسی کا منتظر شخص کراچی کی مصروف ترین شارع فیصل پر لٹ گیا۔ موٹر سائیکل سوار ڈاکو نرسری کے قریب موجود شہری سے موبائل فون، نقد رقم، کارڈز، سفری بیگ لے کر فرار ہو گئے۔ ریحان ارشد اسلام آباد سے شادی کے لیے کراچی آیا تھا۔ ان سے اظہار یکجہتی، لبرٹی چوک پر مظاہرہ، فوجی تنصیبات پر حملوں کی مذمت۔ صدر اعظم مارکیٹ، ملک زمان نصیب نے میاں اسلم اقبال، زبیر نیازی، حسان نیازی سمیت دیگر ملوث افراد کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ راولپنڈی میں سول سوسائٹی کی پریس کلب سے مری روڈ تک ریلی، کور کمانڈر ہاؤس اور جی ایچ کیو پر حملوں کی مذمت، شرکا کے پاک فوج کے حق میں نعرے۔ شہدائے پاکستان کو سلام۔ یوم سیاہ سے اب تک گزرنے والا 1 مہینہ قہر بن کر ٹوٹا۔ میجر علی سلمان شہید کے والدین کا پیغام۔ شہید کی والدہ نے کہا 9 مئی کے واقعات سے ہمارے جذبات مجروح ہوئے، جو واقعہ پیش آیا بہت تکلیف دہ ہے، ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میجر علی سلمان شہید کے والد کا کہنا تھا ہم اپنے گھر کو خود جلا رہے ہیں، ہم نے قوم کی بے حرمتی کی ہے، جنہوں نے بھی یہ گھناؤنا کام کیا ہے ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ 9 مئی کے سیاہ دن کو گزرے 1 ماہ مکمل۔ یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا کے وفد کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ۔ یونیورسٹی وائس چانسلر نے کہا بہت دکھ ہوا جس بربریت سے قائد اعظم محمد علی جناح کا گھر جلایا گیا، شرپسندوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ طلباء کا کہنا تھا حملہ آوروں اور ان کے ماسٹر مائنڈز کو قانون کے مطابق سزا دے کر عبرت کا نشان بنایا جائے۔ سول سوسائٹی کا ریڈیو پاکستان پشاور کا دورہ، شرکا کو دلخراش واقعے کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ سمندری طوفان بائپور جوائے پاکستان کی جانب مڑ گیا۔ طوفان کراچی کی جنوب سے 1120 کلومیٹر دور
محکمہ موسمیات کے مطابق 13 جون کی رات اور 14 جون کی صبح سے سندھ اور مکران کے ساحلی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ماہی گیروں کو گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ امریکہ اور برطانیہ نے روس چین پالیسیوں کے خلاف ہاتھ ملا لیا۔ دونوں ملکوں کا خصوصی تعلقات قائم کرنے پر اتفاق۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر جو بائیڈن اور برطانوی وزیر اعظم رشی سنک کی ملاقات، نئے خطرات سے نمٹنے کے لیے اسٹریٹجک معاہدے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پی سی بی کا انتخاب، حکومتی اتحادی آمنے سامنے۔ پیپلز پارٹی نے سابق چیئرمین ذکا اشرف کو میدان میں اتار دیا۔ شہباز شریف نے نجم سیٹھی کو امیدوار نامزد کر دیا۔ وزیر برائے بین الصوبائی رابطہ احسان مزاری کہتے ہیں وزیر اعظم نے نجم سیٹھی کا نام دیا تو سمری نہیں بھیجوں گا۔ چیئرمین پی سی بی کا انتخاب ہمارا حق ہے، ذکا اشرف کے نام کی سمری بھجوا دی ہے۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل میں آسٹریلیا کی پوزیشن مستحکم۔ تیسرے دن بھارتی ٹیم 296 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ دوسرے اننگز میں میزبان ٹیم کی بیٹنگ جاری، 271 رنز کی لیڈ ہو گئی۔ آئرلینڈ میں شہد کی مکھیوں نے کرکٹ میچ رکوا دیا۔ حملے سے بچنے کے لیے کھلاڑی گراؤنڈ میں لیٹ گئے۔ شہد کی مکھیاں پالنے والے نے میدان میں پہنچ کر کھلاڑیوں کی جان چھڑائی۔ میچ 1.5 گھنٹے تک رکا رہا۔